آپ کو میں پاکستانی پرچم کی عظمت بھارت لیے چلتا ہوں۔ آج جب ہم اس پرچم کو لپیٹ لینے کی بات کرتے ہیں، یا اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اسے فولڈ کر لو پھر جلسے میں آؤ، میں آپ کو بھارت اس لیے لے جانا چاہتا ہوں وہاں آپ کو یہ احساس ہو کہ اس پرچم کا سایہ کتنا ٹھنڈا اور کتنا گہرا ہے، گھنا سایہ ہے، کہ اگر یہ پرچم پاکستان کا سر بلند نہ ہوتا تو آج جو سلوک بھارت میں مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، دیگر اقلیتوں کے ساتھ ہو رہا ہے، سب کو چھوڑ دیجئے، جو دلتوں کے ساتھ وہاں سلوک ہو رہا ہے، دلت وہاں پر اسلام قبول کیا، ایک دلت نے، واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک دلت نے اسلام قبول کر لیا، اس پر بجرنگ دل والے ٹوٹ پڑے، اس کو مارا، اس کو پیٹا، RSS کے غنڈے بھی اس میں شامل تھے، اور پھر اس کے بعد اس سے دوبارہ یعنی اس کا اسلام ختم کروایا، اس سے نعرے لگوائے اپنے مذہب کے، اور پھر اس کے بعد اس کی داڑھی کو بھی مونڈ دیا گیا۔ ظلم آپ دیکھیے گا، اور پھر آپ کو اندازہ کرنا چاہیے کہ پاک وطن پاکستان اور پاکستان کے پرچم کی کیا اہمیت ہے۔ آپ کہہ دیتے ہیں پرچم نہ لے کر آؤ، آپ کہہ دیتے ہیں پرچم نہ اٹھاؤ، اگر یہ پرچم نہ ہوتا، یہ وطن نہ ہوتا تو ہمارے ساتھ بھی وہی سلوک ہوتا جو اس دلت کے ساتھ بھارت میں ہو رہا ہے۔ تھپڑ مارے گئے اس کی فیملی کو بھی حبس بیجا میں رکھا گیا اور اسے جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی، تب کہیں جا کر اس نے اسلام جو کہ قبول کر چکا تھا اس سے وہ پھر گیا۔ ناظرین محترم، ہمارا دین، میرا مذہب، میرا عقیدہ، ہمارا دین اسلام ہے، میرا مذہب اسلام ہے، میرا عقیدہ اس اسلام کے کسی بھی مسلک میں سے کوئی مسلک ہو سکتا ہے، لیکن میرا دین اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ کسی کو زبردستی مسلمان کیا جائے۔ میرے دین نے کبھی یہ نہیں سکھایا۔ قرآن نے تو یہاں تک کہا ہے کہ اگر تمہارا رب چاہتا تو زمین میں جتنے لوگ ہیں سب کے سب ایمان لے آتے، تو کیا تم چاہتے ہو کہ لوگوں پر زبردستی کی جائے؟ نہیں۔ اسلام نام ہے دعوت کا، اسلام نام ہے تبلیغ کا، اسلام نام ہے اپنے آپ کو اتنا اچھا پیش کرنے کا کہ دوسرا خود بخود آپ کو دیکھ کر مسلمان ہو جائے۔ ہم تو اس عمل کی بھی مذمت کرتے ہیں کہ اگر کوئی زبردستی کسی کو مسلمان بنانے کی کوشش کرتا ہے، چاہے وہ شادی کی وجہ سے ہو کہ شادی کرانے کی، یہ شادی کی بنیاد پر مسلمان ہونا تو ویسے بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ اللہ کے لیے اسلام لائیں، اللہ کے لیے لائیں، اس کے رسول کے لیے قربان ہو۔ یہ شادی کے لیے اسلام لانا کون سا اسلام ہوتا ہے؟ یہ تو مضبوط نہیں ہوتا۔ اور پھر یہ زبردستی ایسی بھی اطلاعات آتی تھی، لیکن ہم تو اس کی بھی مذمت کرتے رہے۔ تو پھر ہم اس عمل کی کیسے حمایت کر دیں کہ جو بھارت میں کیا جا رہا ہے کہ زبردستی کسی کا مذہب چھڑوا کے، ہو سکتا ہے اس دلت نے اپنی محرومیوں کو دیکھ کر، اور جو دلتوں کے ساتھ سلوک ہے، آپ کو شاید اندازہ نہیں ہے کہ بعض مقامات بھارت میں ایسے ہیں جہاں دلت اپنی چپل بھی زمین پر پہن کر نہیں چل سکتے، ان کو گلے میں لٹکا کر چلنا پڑتی ہے، کیونکہ ان کی چپل بھی اتنی ان کے نزدیک اچھوت ہوتی ہے کہ اگر وہ زمین پر پڑے گی تو شاید زمین خراب ہو جائے گی۔ وہ رسوئی گھر میں نہیں آ سکتے، رسوئی گھر کہتے ہیں باورچی خانے کو، وہ اس میں داخل نہیں ہو سکتے کیونکہ دھرم بھرشٹ ہو جائے گا، یعنی دھرم برباد ہو جائے گا، یعنی ان کا ایمان تباہ ہو جائے گا۔ یہ دلتوں کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے۔ بسا اوقات دلتوں کو اپنی چپل اپنے سر پہ رکھ کر کہیں سے گزرنا پڑتا ہے، تھوک وہ سکتے نہیں، اگر ان کو تھوک بھی کسی زمین پر گر جائے تو وہاں پر ان کو کوڑے مارے جاتے ہیں، تھپڑ مارے جاتے ہیں، جوتے مارے جاتے ہیں، بہت کچھ ان کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہے کہ تم نے تھوکا کیسے زمین پر۔ ہو سکتا ہے اس محرومی کو دیکھ کر اس دلت نے اسلام لانے کا فیصلہ کیا، کیونکہ اسلام اونچ نیچ، ذات پات، کالا گورا، گورا کالا، تقوی، جس کے پاس تقوی نہیں، اسلام میں صرف ایک بنیاد ہے کہ اللہ کے سب سے نزدیک وہ ہے، اور سب سے بڑا وہ ہے، اور سب سے بزرگ وہ ہے جو تقوی میں سب سے اعلیٰ ہے۔